جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان میں بول کی سحر ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے، اور اب کون سے سیگمنٹ میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، دوسرا الحمدللہ آج ہم روزہ اس کی سحری کر رہے ہیں، اور اس وقت عالم کے بول میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، گزشتہ روز بھی تھے، بڑا سیگمنٹ کو کل پسند کیا گیا، عمران بشیر صاحب آج بھی آپ موجود ہیں، آغا منہاج صاحب آپ بھی موجود ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے حوالے سے بات سب سے پہلے ہو جائے تو آغاز میں آپ سے پوچھیں گے یہی، ماہ رمضان کی خصوصیات سے ذرا بات کا آغاز کیجئے عمران صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پہ میری امت کو رمضان کے اندر وہ 5 خصوصیات دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ ایک تو روزے دار کی جو بھوک کی وجہ سے اس کو منہ سے اسمیل سی آتی ہے، بو سی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں کائنات کی ساری خوشبوؤں سے افضل۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ یہ روزہ یہ رکھتا ہے اور ہر چیز اس کے لیے استغفار اور تسبیح میں شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَيُزَجِّنُ اللَّهُ، تیسرے نمبر پہ فرمایا وَيُزَجِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ۔ اس پوری دنیا کو اللہ نے ایک مرتبہ بھی حسن کا حکم نہیں دیا تو یہ اتنی خوبصورت ہے یہ دنیا کہ ہم اس پہ مر مٹتے ہیں۔ وہ جنت جس کو اللہ ماہ مبارک میں روزانہ 5 مرتبہ فرماتے ہیں ازدادی حسنا لاولیائی، ازدادی طیبا لاولیائی، میرے نیک بندوں کے لیے۔ نیک بندوں سے مراد جو گناہوں کو چھوڑ دے، بس یہ نیکی ہے۔ میرے نیک بندوں کے لیے کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں، صرف گناہوں کو چھوڑ دے، دوسروں کو خوشیاں پہنچائیں، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے رمضان مبارک میں 5 مرتبہ کہ اور معطر ہو جا اور خوبصورت۔ اچھا عمران بھائی، قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، آپ نے ابھی جنت کا ذکر کیا، ان نیکیوں میں جو کہ دی جا رہی ہیں، جو انعامات دیے جا رہے ہیں، اس جنت کے دروازے کا نام کا بھی ذکر آیا ہے کہ 8 دروازے ہیں، الگ الگ نام ہیں، وہ بھی ذرا سا اس باب الریان کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو وہاں روزے دار بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور جنت کے اوپر انشاءاللہ مستقل آپ کی دعاؤں سے اس پہ مستقل کریں کہ اللہ نے مہمان نوازی کے کیا کیا انداز رکھے ہوئے ہیں جو بار بار قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے آؤ دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف۔ اس پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اور اس کے بعد جب آخری اس کی رات آتی ہے وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، تو اللہ جل جلالہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ وَتُصَفَّتُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جو شیاطین کی صورت میں انسان کو آ کے تباہ کر سکتے ہیں اللہ سب کو جکڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس امت کو خاص طور پہ بہن یہ 5 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ جو افطاری کا وقت ہے، یہ میں درخواست کروں گا جو آدمی دوسروں کو افطار کرواتا ہے اس کے اوپر جو فضیلت آئی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتے ہیں سب گناہ معاف کرنے کے، جہنم سے چھٹکارا، اور فرمایا جو دوسروں کو افطار کرواتا ہے، شب قدر جب آتی ہے عام لوگوں کو عام ملائکہ آ کے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن جو روزہ افطار کرواتا ہے ماہ مبارک کے اندر، اس امت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کو جبریل امین علیہ السلام آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اچھا، میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس پہ تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں، کیونکہ یہ اس وقت جو ٹاپک ہے غمخواروں کا مہینہ بھی رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے، شہر المواسا، بالکل مدد کرنے کا مہینہ بھی رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے برابر والے گھر میں اگر آپ اچھا دسترخوان کھانا کھا رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے گھر کے برابر میں آپ کا پڑوسی کس طرح سے رہ رہا ہے۔ ان احکامات پر بھی اور ان نیکیوں پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں ہمیں شریعت ایسی مبارک اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ مسلم غیر مسلم کی بھی قید نہیں گئی۔ بے شک عبداللہ ابن عمر کبھی کبھار گوشت پکتا تو سب سے پہلے یہودی کے گھر میں بھیجتے، پوچھا جاتا وہ تو یہودی ہے، فرمایا یہودی ہے تو پھر کیا ہوا، میرا پڑوسی تو ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مومن کیسا مومن ہے کہ خود کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو راحت پہنچاتا ہے، پڑوسی سے مراد یہ نہیں کہ دیوار جڑی ہوئی ہے، جو بھی جی جہاں بھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو اپنے ساتھیوں کا اکرام کرتا ہے وہ امام الانبیاء کا اکرام کرتا ہے۔
اور جو پڑوسیوں کو، ساتھ والوں کو اذیت پہنچاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی بالکل، کیونکہ عمران بھائی کو جانا بھی ہے تو۔ حضرت سلیمان بن ربیع بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے، نفلی حج تھا، تو راستے میں معلوم ہوا کہ ایک خاتون اپنی بیٹیوں کو مردہ جانور کا گوشت کھلا رہی ہے۔ گھر میں فاقہ تھا، جیسے آج کل اتنے سفید پوش ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ راشن ان کو مل رہا تو وہ بیچ کے اپنے پیسے گھر لا رہے ہیں، تو کئی لوگ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو بتانے والا کیا بتا رہا ہے کہ راشن میں سب کچھ تھا لیکن میری بوڑھی ماں کی دوائی نہیں تھی، اس لیے میں نے بیچا۔ تو اس لیے خدا را یہ موقع ہے، اپنی خواہشات کو دبا دیں، اپنی ضروریات بھی پوری کریں، دوسروں کی ضروریات بھی پوری کریں۔ سلیمان بن ربیع نے اپنی دلی تمنا کے نفلی حج پہ جاؤں اس کو دبا دیا، اس خاتون کا اکرام کیا، وہ جو سادات، اور مزے کی بات بعد میں پتہ لگا کہ سادات خاندان کی ہے۔ اچھا۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اپنی باقی لوگوں کے لیے تو ہم اپنی خواہشات کو دبائیں، سادات کا جب معاملہ آ جائے تو اپنی ضروریات بھی دبا دیں، اپنے لقمے اتار کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کھلائیں، کیونکہ وہاں صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو انہوں نے اپنا نفلی حج کا 600 درہم وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا، اور وہیں پر محنت مزدوری کرنا شروع کر دی کہ جب قافلہ واپس آئے گا تو پھر میں چلا جاؤں گا اپنے گاؤں میں۔ قافلہ جب واپس آیا تو یہ مبارکباد جب دینے لگے تو یہ انہوں نے کیا مبارک دینی تھی، ہر ایک ان کو مبارک دے رہے ہیں۔ سلیمان صاحب مبارک ہو آپ کو حج کی، آپ مجھ سے منی میں ملے تھے، آپ مجھ سے مزدلفہ میں ملے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کے حیران اور اسی حالت میں سو گئے۔ تو رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ دنیا آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے، اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں ہے۔ اور تجھے کتنے گواہ چاہیے، اللہ نے تیری صورت کا فرشتہ پیدا کر دیا جو قیامت کی صبح تک حج اور عمرے تیرے نام پہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور اس میں انہوں نے جاتے ہوئے ایک صبح جب اٹھے تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا سلیمان یہ اپنی امانت پکڑو۔ کہا کون سی امانت؟ کہا جب روزہ رسول پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور وہیں کی موت بھی نصیب فرمائے، شہادت کی۔ کہا جب وہاں سے سلام نکل کے آپ سلام کر کے باہر نکلے تو آپ نے مجھے ایک تھیلی پکڑائی تھی، جب تھیلی دیکھی تو اس پہ بھی وہی جملہ لکھا ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے بتایا من عاملنا ربیحا، اور جب اس کو کھولا بہن تو اس میں 600 درہم انہوں نے حضور علیہ السلام کے خاندان کو دیا، اور اس کو جب کھولا تو اس میں 600 دینار تھے سونے کے۔ سبحان اللہ۔ کیا تو اس لیے اللہ سے 1 روپے کی تجارت کرو تو اس کے بدلے آپ کو 100 روپے ملتے ہیں نا، وہ ایک آسان سی مثال دی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت و اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا عمران بھائی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے اور ہمیں آیا بھی کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہے، تو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں اس کا جواب کہ ماہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آپ نے بڑا پیارا سوال کیا کہ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے ہمارے اوپر جو روزہ فرض قرار دیا ہے تو اللہ نے خود ہی اس کا مقصد بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ قرآن پاک کے شروع کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی فرما دیا ھدی للمتقین، کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے لیکن ہدایت اس سے تقوی والوں کو ملے گی۔ تقوی ہے کیا؟ خطبہ نکاح میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو 4 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ آپ کو تقوی کا ذکر ملے گا، نکاح کا تذکرہ 1 مرتبہ بھی نہیں۔ تقوی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقوی ہے کیا؟ فرمایا اللہ ترى نفسک کا خیرہ، تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسروں کی خامی نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یہ اگر جس کو نصیب ہو جائے تو اللہ کی قسم اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ تو تقوی ویسے تو پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر اس گناہ سے بچنا کہ میں کسی کی حقارت دل میں نہ لاؤں، ورنہ اللہ کا قانون ہے کہ میں آپ کی کمی دل میں لاؤں گا یا آپ میری کمی دل میں لائیں گے تو اللہ مرنے سے پہلے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیں۔ کیا بات ہے، مطلب یہ بات جو آپ نے ابھی مثال دی ہے کہ جس حوالے سے ہم تک پہنچی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اتنے آسان اور سہل انداز میں وہیں سے ہم تک پہنچ سکتی تھی کہ انہوں نے ایکسپلین کر دیا۔ اچھا، جو گزشتہ رات ابھی ہم نے افطار کر کے جو اب ہم دوسری سحر میں جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں، تو بہت سارے مورخین کے نزدیک جو ہے یہ جو رات گزری ہے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے حوالے سے اس پہ طرح روشنی فرمائیے گا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سادات خاندان کے وہ روشن چمکتا ہوا ستارہ ہیں کہ
جس سے پوری دنیا منور ہوئی اور ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ جو رات گزری آپ جو فرما رہے ہیں یکم رمضان کے اعتبار سے بھی تھوڑی دیر پہلے جو گزری, جی جی, اس میں ان کی پیدائش 470 ہجری کے اندر یہ دنیا میں تشریف لائے. اچھا اس تاریخ کے اوپر کچھ لوگوں کا اختلاف بھی جی ہے, لیکن اکثریت اسے مانتی ہے. جی صحیح. جی جی. اور ایران کے اندر ایک علاقہ ہے جیلان, جس نسبت سے ہم جیلانی, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جیم جو ہے وہ لفظ نہیں ہوتا اور گاف جو ہے ہوتا ہے. عربی میں گاف نہیں ہے تو جیلان اس نسبت سے کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. پھر وہاں سے تقریباً 17-18 سال کی عمر میں جب ان کی عمر مبارک ہوئی تو 488 ہجری میں یہ وہاں سے بغداد شریف تشریف لائے, اور اسی دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہجرت فرما کر دوسری جگہ فیض پہنچانے کے لیے جا رہے تھے. ایک وقت کے ولی جا رہے ہیں اور دوسرے وقت کے ولی جو ہیں انہوں نے وہ جگہ وہاں سنبھال لی. اور فہیم بھائی اب سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ان کی مجلس میں شاید کوئی مجلس ہو, مورخین یہ فرماتے ہیں شاید کوئی مجلس ہو کہ ان کی مجلس میں کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل نہ ہوا ہو. سبحان. اور لاکھوں کی تعداد میں صرف اس وقت سبحان اللہ پیشہ ور جو مجرم تھے جنہوں نے پوری دنیا کو تباہی کی طرف لایا ہوا تھا, وہ ان کی برکت سے پکے سچے تائب ہوئے اور ان کے صدقے سے پکے سچے مسلمان بنے, اور اللہ نے ان کے فیض کو ایسا عام فرمایا. اور یہ 10 واسطوں سے حضرت امام حسن کے ساتھ جا کے ان کا واسطہ ملتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کے والد محترم ایک بات فرمایا کرتے تھے, بیٹا دنیا آخرت کی اگر خیریں اور بلائیاں چاہتے ہو تو ایک کام ضرور کرنا, اہل بیت سے دلی طور پر پیار کرنا اور ان کے ناموں پہ نام رکھنا, اللہ دنیا آخرت کی ساری بلائیاں تمہیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی عزت دین کی نسبت سے کسی کو ملتے ہوئے نہیں دیکھی, ولا اکرم خلقاً, ان جیسا اچھے اخلاق والا میں نے نہیں دیکھا جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہوا. ماشاءاللہ زبردست. اور ابھی جو ہے وہ بغداد شریف میں ہی جو ہے آرام فرما. بغداد شریف میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بہترین. اچھا ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کے فضائل کے بارے میں جو ہے وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں بہت زیادہ. ایک تو عام فہم ہے کہ جی ہر نیکی کا ثواب آپ کو 70 گنا ملے گا, یہ بات تو سب جانتے ہی ہیں. اس کے علاوہ اس کے روزے کے جو ہیں وہ فضائل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, کچھ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے, حالانکہ باقی باتیں بھی تو اللہ کے لیے ہیں لیکن خاص طور پہ آغا صاحب فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. سبحان اللہ. اور کچھ نہیں چاہیے, باقی اور پیچھے رہ اور وانا اجزا بہ, میں ہی اس کا بدلہ. میرے خیال میں عمران بھائی اس کے بعد تو ہمیں اور سننا بھی نہیں چاہیے, اس سے زیادہ اور کیا ہے, کیا رہ گیا, اس سے زیادہ کیا بتایا جائے گا اور کیا سنا جائے گا. یہاں پر بات تمام کہ اس کی یہ اہمیت اگر لوگوں کے دلوں میں اتر جائے تو لوگ یہ تمنا کریں لو یعلم العباد ما فی رمضان, کہ رمضان میں ہے کیا, تو لتمنا کل السنۃ کلھا رمضان, کہ سارا سال روزہ ہی رہیں. سبحان اللہ. اتنی اس کی برکات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شعبان میں جو ہے وہ تقریباً نفلی روزے جو ہیں وہ شعبان سے ہی جو ہے وہ شروع کر دیا کرتے تھے. اور رمضان کی اہمیت اس سے اجاگر دیکھیں کہ رجب اور شعبان میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ایک دفعہ ہمیں رمضان تک دوبارہ پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. آغا صاحب آپ سے جو ہے وہ ایک وظیفہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے, معافی چاہوں گا تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پر وقت زیادہ لگ گیا. وظیفہ بھی اچھا, آپ کے وظائف جو آپ بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے علمی ہوتے ہیں, لیکن جو سوالات ہوتے ہیں ان پہ کبھی کبھی تھوڑا سا جو ہے وہ تعجب ہونے لگ جاتا ہے. اب ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, معدہ خراب رہتا ہے, اس کا وظیفہ بتا دیجئے. بھائی کھانا تھوڑا سحری میں کم کھا لیا کریں, افطاری میں کم کھا لیا کریں, عموماً یہ ہو جاتا ہے. وظیفے سے پہلے اجازت ہو تو چھوٹی سی ایک بات. جی ایک حکیم صاحب آئے مدینہ منورہ میں, جو آپ نے بات فرمائی نا کم کھا لیا کریں, تو وہاں کافی مہینے رہے. جب جانے لگے تو کوئی ایک مریض بھی نہ آیا. تو جب جانے لگے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں, تو فرمایا لا ناکل حتی نجو, اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک صحیح معنوں میں بھوک نہ لگ جائے. وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ, اور جدو کھانے آتے ہم انی ڈالتے ہیں نا وہ کیفیت نہیں, بلکہ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ. کیا خوبصورت جملہ فرمایا, جب کھاتے ہیں تو بھوک باقی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. میں تم کبھی لوگ بیمار نہیں ہو سکتے. کیا بات. آغا صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ حضرت نے گفتگو فرمائی ہے اس حوالے سے کہ سنت کے مطابق اگر کم کھایا جائے, کم سویا جائے, کم گفتگو کی جائے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اچھا دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے. کھانا کھانے کے کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے اور کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے پانی پی لینا چاہیے.
اور کھانا زیادہ سے زیادہ چبا کر کھانا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, ہر نوالے پر یا واجدو ضرور پڑھنا چاہیے. اچھا, جب آپ کھانا شروع کریں تو جو کھانے کی دعا ہے وہ ضرور پڑھیں. کھانا کھانے کے بعد اگر کھانا کھانے سے پہلے آپ دعا نہ پڑھ سکیں تو اور آپ کو یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کے آپ کھانے کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد جو اس کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. اچھا, اب یہ تمام باتوں کے بعد اب یہ کہتے ہیں مجھے میرا کھانا جو ہے وہ میرا ہاضمے کی وجہ سے ہضم نہیں ہو رہا, تو سب سے پہلے تو آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ چیک کرے کہ آپ کے معدے کے اندر کیا پرابلم ہے. اور یہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ یہ کریں گے کہ ہر نماز کے بعد, ایک تو نماز کی پابندی تو ہمارے یہاں بہت ضروری ہے اور ویسے بھی رمضان شریف ہے, تو آپ نے ایک تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 دفعہ چھوٹا سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, پانی پہ دم کریں, اپنے اوپر دم کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی یہ جو آپ نے ابھی بتائی ہیں چیزیں, یہ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو السر وغیرہ بھی ہو جاتا ہے, تو یہ جو آپ نے بھی وظیفہ بتایا یہ السر کے لیے بھی جو ہے وہ کارآمد رہے گا. دیکھیں, معدے اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے نا تو آپ کی پوری باڈی میں کوئی پرابلم ہوگی نا تو وہ معدہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی کہتے ہیں کہ دماغ جو ہے نا وہ بھی معدے سے چلتا ہے. بالکل. اگر آپ کے معدے کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے, تیزابیت ہوتی ہے نا, تو آپ کو بلا وجہ کا ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے, آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, آپ کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا, معافی چاہوں گا قطع کلامی, کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے, شاید اسی وجہ سے, کیونکہ معدے کی اتنی امپورٹنس جو ہے وہ بتائی گئی ہے. آپ کی ظرافت کو سحری ٹرانسمیشن میں پھر سلام پیش کرتا ہوں. تو بات ماشاءاللہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ فٹ رہتی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا, اور کھانا کھانے کی احتیاطیں جو میں نے بتائی ہیں کہ کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, ہر نوالے پر یا واجدوں کا پڑھنا, کھانے کے درمیان میں پانی نہ پینا, کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی پینا, کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے پانی پینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے. سبحان اللہ. ہمیں امید ہے کہ جن صاحب کا یا صاحبہ کا یہ سوال تھا انہیں بڑا بہترین جو ہے وہ وظیفہ بھی مل گیا, جواب بھی مل گیا. اب عمل اس کے اوپر ضرور کیجیے گا اور کم جو ہے وہ کھائیے گا, جیسا کہ ابھی جو ہے وہ عمران بھائی نے بتایا کہ کم کھانا جو ہے وہ ضروری ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے. ہمارے سیگمنٹ کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ آپ نے جانا ہے اور آپ کی بھی اپنی مصروفیات ہیں, تو ہم بالکل اب ہم وظائف کی طرف جو ہے ہم وظائف کی طرف بہت جائیں گے. بہت شکریہ عمران. وعلیکم السلام. تو آغا صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آتے ہیں جناب, اور اب جو ہے وہ وظائف کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ شوگر کا وظیفہ بتا دیں, بہت طبیعت خراب ہے. اچھا, شوگر جو ہے اس مرض کی ابھی تک کوئی دوا نہیں آئی, اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں, ایسا ہی ہے؟ یہ جب انسان کا جس کو لبلبہ کہتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دے یا کام کرنا کم کر دے, تو اس کی وجہ سے یہ ہماری باڈی جو ہے وہ انسولین جو ہے وہ بنانا کم کر دیتی ہے. تو اس کی انسولین کی کچھ لوگ مقدار کو باہر سے پورا کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پرہیز سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جس کو بلڈ پریشر یا شوگر کا مرض ہو جائے وہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوتا, وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے. اس کی کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو یہ مرض کو ختم کر دے. اس کے لیے آپ کو پرہیز کرنا پڑتا ہے, واک کرنی پڑتی ہے, غذائی احتیاط کرنی پڑتی ہیں. لیکن مجھے شوگر کا ایک ایسا وظیفہ الحمدللہ کہیں سے ملا تھا اور وہ میں نے الحمدللہ جس کو بھی دیا اس کی طرف سے مجھے خوشخبری ملی. وہ یہ ہے کہ یاسین شریف کی آخری 2 آیات, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل الیہ ترجعون. دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں, یہ ذرا میں دوبارہ پڑھوں گا, اس کو ذرا روک لیں. دوبارہ پڑھ لیں آپ, آ گیا وہ کٹ آ گیا. ٹھیک ہے. تو شوگر کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو یاسین شریف کی آخری 2 آیات اگر پڑھ لی جائیں, انما امرہ سے لے کے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء ولی ترجعون. تو یہ یاسین شریف کی آخری 2 آیات 81 اور 82, اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر اس کو پی لیا جائے, یہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے بہت جلد آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ 1 پاؤ, میں اس طرح سے بھی بتا دیتا ہوں اس کو, کہ 1 پاؤ اگر آپ بادام لیتے ہیں, 1 پاؤ آپ بھنے ہوئے چنے لیتے ہیں اور 1 پاؤ کالا کڑوا جو, یہ تینوں لے کر اس کو پسوا لیں, اور پسوانے کے بعد رات کو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 بڑا چمچہ 1 ٹیبل اسپون
اگر آپ اس کو اس کے ساتھ آب زمزم کے ساتھ یا سادے پانی کے ساتھ یہ جو یاسین شریف کی آخری 2 آیات ہیں یہ پڑھ کر اس کے ساتھ اتار لیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کی بہت عرصے میں شوگر جو ہے وہ بہت کنٹرول ہو جائے گی۔ آقا صاحب ایک بار پھر بتا دیجیے گا کیا 3 چیزیں؟ 1 پاؤ بھنے ہوئے چنے، 1 پاؤ بادام اور 1 پاؤ کالا کڑوا جو۔ صحیح۔ یہ تینوں چیزیں ہم وزن 1 پاؤ لے کے اس کو پسوائیں، رات کو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 بڑا ٹیبل اسپون آب زمزم کے ساتھ یا یہ جو میں نے وظیفہ بتایا اس کے ساتھ پانی دم کر کے انشاءاللہ پی لیں تو انشاءاللہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن وہی احتیاط جو ہے وہ سب سے بڑا علاج ہے۔ کوئی واک کریں، ایکسرسائز واک کریں، کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، بالکل کھانے پینے میں احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط ہی کہ آپ نے میٹھا بالکل نہیں کھانا ہے، خاص طور پہ آپ نے جو کسٹرڈز ہیں، کیکس ہیں، اس طرح کی چیزوں سے اچھا احتیاط کھجور کے بارے میں بھی بتائیے کیونکہ رمضان چل رہے ہیں تو یہ نہیں، تو کھجور سنت کی ہے تجلیات ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھجور آپ میکسیمم کھائیں گے تو 1 کھائیں گے، جنہیں شوگر ہے، جنہیں شوگر ہے وہ 1 ہی کھجور کھا سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ 3 5 7 تو وہ آپ نہ کھائیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ رمضان کا روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، کھجور کھانا فرض نہیں ہے، تو آپ 1 کھجور کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ صحیح۔ اور کھجور کی اپنی بھی کھجور تو ویسے بھی نارمل انسان کے لیے جس کو شوگر نہیں ہے اس کے لیے کمپلیٹ ڈائٹ بھی کمپلیٹ ہاں، ڈائٹ، کیونکہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا کیلوریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے گا بچوں کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ نے بات کر دی میٹھے کی، شوگر کی، تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف میٹھا اور اس طرح کی چیزیں، اور بہت ساری جب رمضان المبارک شروع ہوتے ہیں والدین کا کیونکہ روزہ ہوتا ہے، بچوں کی روٹین بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر اس میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جس میں میرا اپنا بچہ بھی شامل ہے جس کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچے کھانا شروع کر دیں۔ جی، کھانا شروع کر دیں۔ بچے کھانا اس وقت نہیں کھاتے، اصل میں ہمارے بچوں کو ہماری خود کی نظریں لگ جاتی ہیں، تو بہت سارے بچے جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو اس کو شرارتیں کہتے ہیں، تو دیکھیں شرارتیں کرنے میں اور بدتمیزی کرنے میں بڑا فرق ہے۔ بالکل۔ بچوں کو بدتمیز اور اسپوائل نہیں ہونا چاہیے، مگر بچوں کو شرارت کرنی چاہیے، شرارتی بچے اچھے ہوتے ہیں۔ بچپنا اسی سے تو نظر آتا ہے۔ ہاں، اچھا اب جب بچے شرارت کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نظر آتے بھی ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار اور چاروں کل۔ دیکھیں 9 مولود بچے سے لے کے جب 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا وہ بڑے رنگ بدلتا ہے، بڑی عادت و اطوار اس پہ کبھی اپنی ماں جیسی، کبھی اپنے باپ جیسی، کبھی اپنے بہن بھائیوں جیسی، کبھی اپنے نانا نانی دادا دادی جیسی حرکتیں وہ کرتا ہے، تو اس طرح کے جب وہ رنگ بدلتا ہے نا تو اس کو نظریں وغیرہ لگتی ہیں، تو نظر لگ جانا جو ہے وہ ہمارے شریعت مطہرہ سے ثابت ہے۔ نظر بد کے لیے بھی ساتھ ساتھ دعا بتا دیجیے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا رات کو سوتے وقت یا صبح اٹھتے ہی یا کسی بھی وقت جب آپ کو یاد آ جائے تو یہ عمل اس کی ماں کرے یا باپ کرے، 1 سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 آیت الکرسی پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں اور اس بچے پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے ایک تو وہ سب سے پہلے اس کی گروتھ نہیں رکے گی، کیونکہ عموماً جن بچوں کو نظر لگتی ہے نا ان کی گروتھ رک جاتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، گروتھ رک جاتی ہے، سست ہو جاتے ہیں، گروتھ رک جاتی ہے، کیونکہ جو بچے جو گروتھ جن کی نہیں رکتی وہ بہت بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو کرالنگ کرتے ہیں واکر کے اندر، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ رات کو سوتے وقت یا صبح اٹھتے ہی یا 5 نمازوں کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل اول و آخر 1 دفعہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں، بچوں پہ بھی دم کریں، گھر کے اور لوگوں پر بھی دم کریں۔ اچھا آقا صاحب آپ نے نظر کے بارے میں یہ بتایا ہے تو ایک اور بھی جو ہے وہ ہمیں حدیثوں سے جو ہے وہ سنت عمل بھی ایک ثابت ہے کہ 3 کل جو ہیں وہ پڑھ کے ان پہ دم جو ہے وہ کیا جائے، تو یہ بہتر ہے سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ بالکل ایسا ہی ہے، حدیث مبارکہ کے کچھ مفہوم اس طرح سے ہیں کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان مبارک کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے، اور حدیث نمبر 2 کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی اموات جو ہے وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جو مرتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے مرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ یہ تینوں حدیثوں کے مفہوم ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نظر کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ جو موعظتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تو ہے اسی کے لیے، لیکن ہمیں ایکسٹرا اس کے لیے حفاظت کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹیں تو یہ سنت مبارکہ کے اوپر عمل کریں کہ اول و آخر درود پاک سب سے پہلے آپ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے اس کو پھیر لیں، اور اس طرح بھی ہو سکتا
ہوتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اوپر دم کریں، پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں تک ہاتھ جائے اس کو پھیر لیں. اپنے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں کا تصور میں بھی دم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل جو ہے نا یہ روزانہ ریگولر کرنے سے انشاءاللہ زندگی میں جتنی بھی نظر بد، جادو اور کسی بھی قسم کا کوئی برا عمل ہوگا تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. تیسرا میں نے ایک بات عموماً میں عرض کرتا ہوں، ایک منزل نام کی ایک جو ہے قرآن پاک کی چنندہ آیات کے نام سے ایک کتابچہ ہے جو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر آپ گوگل پہ جب منزل لکھیں گے تو اس کا آپ کو پورا PDF اور تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو اگر آپ فجر کے بعد، عشاء کے بعد یا دن میں کسی بھی ایک نماز کے بعد منزل پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بلیات، آفات سے، ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کی نظر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اچھی بات ہے. کرن، آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی ہاں بالکل، اور اسی طرح کا جس طرح گزشتہ روز ہمارے پاس سوال آیا تھا اور پھر آپ نے اس کی بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا، پھر ہمارے پاس ایک اور ایسا سوال آیا ہے کہ پھر ایک شخص ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں اور وہی سچویشن ایسی ہے کہ ابھی جا ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اور اس کے لیے جنہوں نے کل نہیں سنا میرے خیال میں وہ شاید دوبارہ چاہتے ہیں کہ ترقی کرنا جو ہے نا وہ میری بہن ہر انسان کا حق ہے. اب ترقی کرنے کے لیے آپ اگر اپنے ملک میں، اپنے ملک سے باہر، سر ہجرت میں برکت بھی تو ہے. نہیں یہ ہجرت نہیں ہے، یہ تو آپ ٹیمپریری بیسس پہ جائیں گے، 2-4 سال 8-10 سال رہ کے واپس آ جائیں گے. آپ کی جو نیت ہے نا وہ باہر جا کر روزی روٹی کمانے کی ہے، نہ کہ آپ کی جو نیت ہے وہ یہاں سے مائگریٹ کرنے کی ہے. اگر آپ یہاں سے مائگریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ یہاں سے روزی روٹی کمانے کے لیے فار دا جاب، تجارت کی غرض سے اگر آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے تو اس کی نیت کچھ اور ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کہاوت ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو اس کو جانا چاہیے. تو یہ روزی روٹی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں ایکسیس حاصل کرنا چاہیں تو کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا چاہیے کہ پروردگار جو میرے حق میں بہتر ہو وہ ملے. کیونکہ ہم جب یہاں سے دوسرے ممالک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو بہت ساری پیچھے ہمارے رشتہ داروں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے بیمار ہوتے ہیں ہم ان کی عیادت نہیں کر پاتے، بہت سارے لوگ اپنے سگے رشتہ داروں کے جنازے اٹینڈ نہیں کر سکتے، اپنے والدین کے کچھ لوگ نہیں کر سکتے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جانے کے لیے ضد نہ کریں کہ جی ہمیں باہر جانا ہے، اللہ پاک ایسا کوئی راستہ بنا. آپ کہیں یا رب العالمین میں اس شہر میں، اس ملک میں جانا چاہتا ہوں، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو فرما دے، اور اگر حق میں میرے بہتر نہیں ہے تو میرے دل دماغ سے اس کو نکال دے. اچھا اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وظیفہ کون سا ہو. دیکھیں وظیفہ ہے کیا؟ کوئی بھی چیز کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے. وظیفہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کا نام ہے کہ اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے منوائیں کہ پروردگار خوشی سے آپ کی رضا میں راضی ہو جائے. اور یہ جو مبارک مہینہ رمضان کا ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے پیکیجز دیے ہوتے ہیں کہ جس میں نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرائض کے برابر. اس میں آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے. آپ رات کو تراویح بھی ادا کرتے ہیں. بہترین ٹائم جو دعاؤں کی قبولیت کا ہے وہ ہے افطار اور سحر کے وقت. آپ افطار سے آدھے گھنٹے پہلے، 15 منٹ پہلے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم آنکھیں بند کر کے درود پاک کی کثرت کریں. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم کی کثرت کریں. اور جب آپ تہجد میں اٹھیں تو تہجد پڑھیں، سحری کریں، اور اس کے بعد اذان فجر سے 15-20 منٹ پہلے بھی یہی کام کریں کہ آپ جا نماز بچھائیں، آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم پڑھیں. اور دیکھیں اس ماہ مبارک کی جو سب سے بڑی برکت ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نزول ہوا، اور قدرتی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم تمام مسلمانوں کے گھروں میں، کراچی سے لے کے کینیڈا تک تمام بر اعظم میں جتنے مسلمان آباد ہیں سب کے گھروں میں اس ماہ مبارک میں بچہ قرآن پاک کھول لیتا ہے. یہ قرآن پاک ایک معجزہ بھی ہے رسول اللہ کا، اور یہ اس کی کرامت ہے، اس کی فیوز و برکات میں سے. آپ اپنے گھر میں دیکھیں پورے سال جو 11 مہینے تلاوت کلام پاک نہیں کرتے، اس ماہ مبارک میں وہ لوگ ضرور بضرور بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر شخص آپ کے گھر میں قرآن پاک ضرور ختم کرتا ہوگا. گھر سے ماشاءاللہ شہری کے وقت جو ہے وہ تلاوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، قرأت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور تراویح میں بھی قرآن پاک ختم ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تھوڑی دیر میں اب اذان کی آواز بھی آنے والی ہے تو ہمیں بالکل. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جو ہے وہ اذان فجر ہوگی اور اس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے.
جی تو دوسرے روزے کی بھی جو ہے ہم نے نیت کر لی ہے کرن آج، اور دوسری سحر بھی تمام ہوئی ہے، لیکن ٹرانسمیشن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور آغا صاحب سے جو ہے وہ ہم سوالات کرتے رہیں گے۔ آغا صاحب، پھر جو سوال آیا تھا اس سحر میں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ خراب رہتا ہے، اس پہ ہم نے عمل کیا ہے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ تو ابھی تو رمضان المبارک کی ابتدا ہے، جی جی، اس میں تو بڑے ایکسپیرینسز ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ہم کوارنٹین ہیں اور حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ اس وقت بازار نہیں کھلے گا، تو زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی اہتمام کریں گے۔ آج سحری اتنی لذیذ تھی کہ میں اس سوال پہ عمل نہیں کر پایا، اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ ماشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر ویسے بھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹاپ ٹو باٹم ہر شخص کو اچھی غذا کھلاتا ہے۔ بے شک۔ آپ دیکھیں کوئی بھی شخص آپ کو شاید ہی کوئی شاذ و نادر ہی ایسا ملے، جو میں نے تو نہیں دیکھا، الحمدللہ میرا واسطہ نہیں پڑا، آپ کو غریب سے غریب آدمی بھی اچھی سحری اور اچھی افطاری کرتا ہوا نظر آئے گا عام لوگوں کی بنسبت۔ لیکن منہاج صاحب اس وقت جو سچویشن ہے نا، وہ میں ناظرین سے بھی یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، ان کو کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ تمام چیزیں بند ہیں، لوگ اس طرح سے اس جوش و جذبے کے ساتھ سحر و افطار نہیں کروا سکتے لوگوں کو، جیسے پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کراچی کی سڑکوں پر گاڑی لے کے نکل جاتے تھے تو آپ کو اتنی افطار آپ کی گاڑی میں جمع ہو جاتی تھی، آپ منع کرتے تھے کہ آپ کو نہیں چاہیے، لیکن لیکن اس وقت سچویشن وہ نہیں ہے، نہ آپ جو دینے والا ہے وہ اپنے گھر سے نکل سکتا ہے اور نہ ضرورت مند اپنے گھر سے نکل سکتا ہے۔ تو پلیز چیزوں کو ضائع کرنے سے گریز کریں بہت زیادہ، اور یہ ضرور کوشش کریں جو ہم بار بار آج ٹرانسمیشن میں یہ بات کریں کہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون ہے، کس کا دسترخوان کتنا خوبصورت سجا ہوا ہوگا، کس کو ضرورت ہوگی، تو اللہ رب العزت آپ کی جو عبادتیں ہیں، جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی عبادتیں ہیں، اس سے زیادہ ایسی عبادتوں کو اللہ رب العزت آپ کی ایسی اداؤں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچایا جائے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ ابھی جب بیٹھے ہوئے تھے عمران بھائی بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ یہ ان کا حق ہے، آپ ان تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کوئی ایکسٹرا کام نہیں کر رہے کہ آپ کو ثواب مل جائے گا تو آپ کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو حقدار تک اس کا حق پہنچائیں، پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں وہ آپ کے اوپر عائد کر دیے گئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا حق اور فہیم ہم تو وسیلہ ہیں نا، اللہ رب العزت نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے، دینے والی ذات تو مالک کی ہے۔ بالکل وہی ہے، آپ کے ذریعے آپ کے تمام دروازے بند ہیں، مگر توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک آپ کے اندر یہ سانسوں کی جو کارڈز ہے وہ چل رہی ہے، آخری ہچکی تک توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اور دوسرا، جہاں پہ پڑوسیوں کے حقوق کی بات آئی تو وہاں پر صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی شک میں پڑ جایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وراثت میں بھی کہیں پڑوسیوں کو حقدار تو نہیں بنا لیں گے، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان کی جو اسوہ حسنہ ہے اس میں پڑوسیوں کے متعلق جو حقوق ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ صحابہ اکرام مشکوک رہتے تھے کہ کہیں ایسی کوئی آیات، ایسی کوئی وحی نازل ہو جائے جس کے اندر وراثت میں بھی وہ پڑوسیوں کا حقوق جو ہے وہ شامل ہو۔ تو اگر ہمارے گھر کے اندر پیٹ بھر کے کھانا کھایا جا رہا ہے اور اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہمارے یہ روزے رمضان عبادتیں شاید اللہ کی بارگاہ میں اس درجے پر قبولیت نہ اختیار کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام پڑوسیوں کا اور سفید پوشوں کا خاص الخاص خیال رکھیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ڈونیشن بانٹنا ان علاقوں میں نہیں چاہیے، لیکن ہماری زیادہ تر لوگ انہی علاقوں کو پریفر کرتے ہیں کہ جہاں پہ جس کو دیکھیں راشن اٹھاتے ہیں، انہی علاقوں میں جاتے ہیں، جائیں وہاں پر ضرور جائیں، مگر وہ ان علاقوں میں ضرور جائیں جہاں پر ان لوگوں کے پاس ضرور جائیں جو سفید پوش ہیں، جو آپ سے سوال نہیں کر سکتے، جو آپ سے مانگ نہیں سکتے، جن گھروں کے اندر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوئے، ایک کمرے کے اندر 8-8 10-10 لوگ اسی کراچی میں، اسی پاکستان میں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بینکوں کی لائن میں لگ کے آپ کے 12,000 روپے نہیں وصول کر سکتے، کیونکہ ان کی عزت جو ہے وہ عزت نفس مجروح ہے، اجازت ہی نہیں دی، سیلف ریسپیکٹ ہے۔ جوان بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے تو کس مطلب جذبے کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ وہ جائیں اور لائن میں کھڑے ہو کر، تو سفید پوشوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہمارا اولین فرض ہے۔ اچھا، اس وقت ہمارے پاس ایک سچویشن آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد بھی آیا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک فیشن بن گیا ہے، ہم نے کل بھی اس بات کو ڈسکس کیا اور آج بھی مفتیان کرام سے ہم بات کریں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا تذکرہ کیا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ بڑا فیشن سا بن گیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر میں کون رہتا ہے، اور بڑے فخریہ انداز میں ہم بتاتے ہیں کہ جی ہم اتنا بزی رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے برابر میں کون رہ رہا ہے، کون نہیں رہ رہا۔ تو یہ دنیاوی فیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ایک اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، جب آپ مدینہ ثانیہ اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ بحیثیت مسلمان بات کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا نہ اسٹینڈرڈ ہے اور نہ یہ ہمارا فیشن ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کے بارے میں،
اپنے محسنوں کے بارے میں, اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہی معلوم ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے, ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیریٹی کرنی ہے تو بغیر سیلفی کے وہ قبول نہیں ہوتی, ایسا لوگوں کا ماننا ہے شاید, بغیر ویڈیو کے وہ قبول نہیں ہوگی. اس کی تشہیر کیجئے, انسٹا پہ لگائیے, فیس بک پہ لگائیے کہ بھائی آج میں فلاں جگہ گیا, آج ہم نے اتنے راشن بانٹے. یہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا. اسی ٹرینڈ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے بھائی, ہم اپنا کام کرتے ہیں. اچھا اسے وہ ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں, ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, ہم ٹو میں نہیں لگتے اس کو عام دوسرے کی لائف میں. لیکن میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اگر میرے پہ سب سے پہلے کوئی ایسا برا وقت جس میں میرے کسی بہت عزیز کی اگر اس دنیا سے جان چلی گئی, تو سب سے پہلے اگر کوئی کام آیا تو وہ میرا اپنا پڑوسی تھا جو وہ کام آیا. آپ کو اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں برا وقت آتا ہے تو یہ جو حدیث مبارکہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا نا کہ وراثت پہ بھی ان کو گمان تھا کہ کہیں حصہ ہوگا, تو وہ مجھے حدیث اس جگہ پر کامل ہوتی ہوئی نظر آئی کہ جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے نا, سب سے پہلے جس کا دروازہ آپ کھٹکھٹاتے ہیں وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے, آپ کا سگا بھائی, آپ کے رشتہ دار تو شاید 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد مسافت طے کر کے پہنچتے ہیں, لیکن سب سے پہلے جو پڑوسی ہوتا ہے نا آپ کا, آپ سب سے پہلے اس کا دروازہ نوک کرتے ہیں یا وہ آپ کا دروازہ نوک کرتا ہے. لیکن یہ برے وقت پہ آپ اس کا دروازہ نوک کریں اور اس کے گھر کے دسترخوان پر اگر کھانا نہ ہو اور ہم کہیں اچھے وقت پہ نہ کریں تو پھر یہ کیا فائدہ. بالکل صحیح. آغا صاحب اب ذرا کچھ وظائف کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ جن لوگوں کے سوالات ہیں ان تک بھی جو ہے وہ ان کا وظیفہ پہنچ جائے. جنید صاحب جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں, والدہ محترمہ کا نام ہے فرزانہ, اور سوال ان کا یہ ہے کہ جی 2 بار مسلسل کوشش کی, بی کام نہیں ہو سکا, مطلب فیل ہو رہے ہیں, پڑھ نہیں پا رہے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا وظیفہ تو ضرور دیا جائے گا, لیکن سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا, لیکن وہ بھی انہیں پڑھنا پڑے گا. تو جنید بھائی وہ بھی پڑھنا پڑے گا جو وظیفہ بتائیں گے ابھی آغا صاحب. ہاں, تو ایک تو وہ وظیفہ تو پڑھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس طرح سے اپنے نصاب کو طے کر رہے ہیں, کیا آپ 12 مہینے اپنی کلاسز کو لیتے ہیں, اپنے گھر پہ آ کے اپنا کمپلیٹ ہوم ورک کرتے ہیں, آپ اپنے کام کو مکمل طریقے سے پورا کریں اور اس کے بعد کسی وظیفے کی طرف جائیں. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے نا, تو سب سے پہلے ہمارا دماغ جاتا ہے کہ ہماری نند نے جو ہے نا کل وہ گھر پر آئی تھی تو اس نے گھور کے دیکھا تھا, کپڑوں کی تعریف کی تھی تو اس نے ماشاءاللہ تو نہیں کہا تھا, تو شاید کچھ ڈال تو نہیں گئی, ڈال تو نہیں گئی گھر کے اندر. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, وظیفے کی طرف مت جائیں. سب سے پہلے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا ایک اور بات آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اب جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے نا تو پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھیں گے درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ پڑھیں گے سورہ مزمل, پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو پڑھیں گے وہ آپ کے حافظے میں انشاءاللہ تعالیٰ فٹ ہوگا, یاد ہوگا, اور اللہ پاک نے چاہا تو آپ اگلی بار فون کر کے خوشخبری سنائیں گے کہ میرا جو یہ بی کام تھا جو ٹائم جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. اچھا کچھ جگہوں پہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کرن کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر والوں کے پریشر میں, یہ جیسے انہوں نے بی کام کی بات کی ہے, ہو سکتا ہے کامرس کی طرف ان کا رجحان نہ ہو, سائنس میں دلچسپی ہو یا آرٹس میں ہو, اس وجہ سے یہ کلیئر نہیں کر پا رہے ہوں, تو لوگوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر بھی جو ہے وہ جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ آیا کرنا بھی چاہ رہے ہیں یا گھر والوں کے پریشر پہ. اچھا ایک اور بھی پرابلم یہ ہوتا ہے, آپ صرف گھر والوں کے پریشر میں نہیں ہوتے, آپ سوسائٹی کے بھی پریشر میں ہوتے ہیں. آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ لے کے آپ نے 9 اور میٹرک اور او لیولز وغیرہ وغیرہ جن کے ساتھ کیا, اب اگر انہوں نے جو فیلڈ چوز کر لی تو آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے نہیں ہے, آپ بھی چل رہے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس طرح کے ہمارے پاس کالز اور میسیجز ہوتے ہیں. روحانی علاج کا جو اصول ہے نا, اس میں سب سے پہلے تو نماز کی پابندی ہے. یہ نہیں ہے تو آپ پوری رات بیٹھیں, پورا 24 گھنٹے بیٹھیں تسبیح لے کے, معذرت کے ساتھ قرآن پاک لے کے, آپ کو وہ فضیلت نہیں ملے گی جو نماز کے ساتھ ملے گی. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے نماز ہے تو نمازوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں, قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نماز اور قرآن آپ کی زندگی کے اندر شامل ہیں تو آپ جہاں پیر رکھیں گے وہاں پہ انشاءاللہ خیر ملے گی. مناج صاحب میری والدہ بڑی خوبصورت بات کرتی ہیں نماز کے لیے, جس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا, اور پھر میں کوشش کرتی ہوں جہاں تک لوگوں کو بتا سکوں یہ بات بتاؤں. کبھی ایسا ہوا کہ نماز وغیرہ قضا ہو گئی تو والدہ صاحبہ میری فرماتی ہیں کہ, اور میں نے اگر ان سے اظہار کر دیا کہ امی یہ نماز نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوئی, نماز رہ گئی, تو وہ فوراً اس پہ فرماتی ہیں کہ یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, یہ اللہ نے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ عصر کی یا مغرب کی جو نماز رہ گئی تھی وہ آپ پڑھ لیتی, تو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کہ میں اللہ کے آگے جھک جاتی. تو یہ اگر بحیثیت مسلمان آپ سوچیں
تو یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی خوش بات نصیب ہے لوگ ہوتے ہیں کہ جسے اللہ رب سجدے کی العزت نے آپ توفیق کو ملتی ہے۔ اجازت ہی نہیں کیا دی کہ بات آپ ہے؟ نماز پڑھیں. کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے، تو فرمایا گیا کہ اگر تم نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کا انتظار تمہارے دل میں ہے، اور عصر کی نماز پڑھی تو مغرب کا تم اذان کا انتظار کر رہے ہو، تو تمہارے ذہن کے اندر یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری وہ نماز کو قبول فرما لیا، اور تمہارے دل کے اندر ایک کسک پیدا ہو گئی، ایک انتظار پیدا ہو گیا کہ یا اللہ عصر کا وقت کب ہوگا جب جا کے میں دوبارہ نماز ادا کروں. اچھا، جو کرن ابھی آپ نے بات کی ہے، اگر اس کو آج کے اس سینیریو میں دیکھیں جو کہ کرونا وائرس کا آیا ہوا ہے، جس میں حرمین شریفین پر بھی جو ہے وہ بڑا ہی لمیٹڈ لوگوں کو کر دیا گیا ہے، وہاں پر بھی حاضری بند کر دی گئی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سجدے کی توفیق جو ہے وہ لے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے ناراض ہو گیا ہے. تو کیا اس طرف جو یہ رجحان جانا سجدے ہے؟ کی توفیق تو اللہ پاک نے نہیں لی، اور وبا کا ذکر تو حدیثوں کے اندر آتا ہے. یہ میں ان کے لیے سوال کر رہا ہوں جو لوگ اس چیز سے پریشان ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جب وبا سے تو دیکھ کر حدیث کا مفہوم ہے کہ اس طرح سے بھاگو، اس طرح سے اسے دور رہو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. شیر کو دیکھ کر آپ دوڑتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ بھاگتے ہیں، اس سے آپ دور رہتے ہیں. لیکن ایک اور حدیث مبارکہ بھی تو ہے نا کہ جہاں پر وبا ہو یا تو وہاں سے نکلو نہیں، یا پھر وہاں پر وہاں ہو تو وہاں جاؤ نہیں. لیکن نہیں. سجدے کی توفیق تو الحمدللہ ہے. اپنے گھروں کے اندر آپ عبادتیں کر سکتے ہیں، نفلی عبادتیں زیادہ کر سکتے ہیں. دیکھیں مسجد میں تو آپ صرف فرض ادا کرنے جاتے تھے نا، باقی نفلی عبادت تو آپ نے ہمیشہ گھر پہ آ کے کرنی ہے نا. آپ کے جتنے بھی یہ جو صحابہ کرام ہیں، آپ کے جتنے بھی یہ اہل بیت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کے اسلام کا جو مین جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ اپنی فرض عبادات کرنے کے لیے آپ مساجد میں جائیں گے، باقی تمام نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں گے. اگر وبا پوری دنیا کے اندر اس وقت پھیل گئی ہے تو سجدے کی توفیق الحمدللہ ڈبل ہو گئی ہے، اور گھروں میں ہو گئی ہے، گھروں کو مسجدوں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. گھروں کے اندر آپ اپنے بچوں کے ہو رہی ہے، با جماعت اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے کمرے کو مسجد جائے نماز بنا کر، اگر آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی دی ہے تو آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لی جائے نا، کسی بھی مقصد کے لیے، ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر جائز مقصد کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی جائے. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ یہ تو لازمی پڑھنی چاہیے کہ یا رب العالمین جو بھی غلطی کوتاہی مجھ سے، میرے والدین سے، میرے بہن بھائیوں سے سرزد ہوئی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ لازمی پڑھیں. اور سب سے زیادہ جو اہم ہے اس کے اندر وہ ہے صلاۃ الشکر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے نا ہم اس کو اور زیادہ نوازتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں بھی اس لیے آپ کا ادا کروں گی کیونکہ ہمارے پاس اب یہاں پہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. جزاک اللہ، آپ ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اپنی دعاؤں میں کشمیر کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیے، کیونکہ جو سچویشن ہم یہاں پر پچھلے 1.5 مہینے سے گزار رہے ہیں وہ تمام لوگ پتہ نہیں کتنے سالوں سے گزارے ہیں، تقریباً 70 سال ہو گئے اسی طرح کی زندگیاں گزارتے ہوئے. اچھا، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کرونا کی وجہ سے لوگ پوری دنیا پریشان ہوئی ہوئی ہے. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر یہ مصیبتیں لوگوں نے پوری دنیا نے مل کر ڈھا رکھی تھیں، اس وقت سب سے زیادہ محفوظ اس کرونا وائرس سے وہی ہیں. بالکل بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. قصص الانبیاء کا سیگمنٹ ہوگا ناظرین، بریک کے بعد. بریک لیجئے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. رمضان میں